السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے مردانہ طاقت کے حوالے سے کہ کون سے ایسے ہارمونز یعنی ٹیسٹوسٹرون جو ہارمون جسم کے اندر پایا جاتا ہے اس کو اس کی جو کہہ لیں کہ اس کی جو طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے، یا کیونکہ یہ ہارمونز مردانہ طاقت کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، تو اس کو طاقت بہم پہنچانے کے لیے کون سی ایسی غذاؤں کا استعمال کیا جائے تاکہ یہ پراپر طریقے سے یہ ہارمونز اپنا کام سر انجام دیتے رہیں۔ تو اس میں بنیادی طور پہ جیسا کہ اس کا یہ ہارمونز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہارمونز بنیادی طور پہ جو جن کے اندر کمزوری واقع ہو جاتی ہے اس کے بھی کچھ ایسے سلسلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک ہی دن میں خراب نہیں ہو جاتا، یہ ہارمونز اپنا ورکنگ کرنا نہیں چھوڑتے، بلکہ اس میں ہم خود اس مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی صلاحیت، اس کے اندر وہ توانائی نہیں رہتی، وہ صلاحیت نہیں رہتی جس کی وجہ سے وہ اپنا خود کار کام جو ہے وہ سر انجام دے سکے۔ تو اس میں آج جو آپ کو غذاؤں کے حوالے سے اس میں بتاؤں گا، اس میں انشاءاللہ اگر وہ پراپر طریقے سے اگر آپ وہ غذاؤں کو استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یقینی فائدہ ہوگا۔ تو اس کو طاقت دینے کے لیے بنیادی طور پہ میں آپ کو ایک چیز کا آج اضافہ کرنے لگا ہوں۔ اگر کوئی آدمی یہ استعمال کر لیتا ہے، بہت کم قیمت چیز ہے لیکن انتہائی مفید ہے، انتہائی مفید ہے، انتہائی مفید۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ اگر ہے بالکل کم مقدار کم قیمت لیکن افادیت کے لحاظ سے سونے کے تولنے کے برابر ہے، وہ ہے گندم کا چھان۔ گندم کا چھان آج کل تو مارکیٹ میں یہ کہہ لیں کہ نہ وہ پہلے آٹے کی چکیاں ہوتی تھی جہاں وہ بڑے بڑے پتھروں والے وہاں پہ گندم ڈال کے وہ پسائی کرتے تھے تو گندم کا چھلکا نکلتا تھا، یعنی جب چھاننے کے ساتھ خواتین آٹا چھانتی تھی تو وہ اوپر چھلکے رہ جاتے تھے، اور وہ ان کو بھی یہ آگاہی نہیں تھی، وہ بھی ان کو ضائع کر دیتے تھے، یا یہ جو چھان برے والے جو مارکیٹ میں پھر رہتے ہیں ان کو وہ بیچ دیتے تھے۔ تو آج کل تو ویسے اس چیز کو ویسے ہی ختم کر دیا، یہ جو چائنا چکیاں آئی ہیں، یعنی ہر قسم کی اس کے اندر جتنا وہ افادیت کے لحاظ سے اس میں وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کو ویسے بھی جلا کے راکھ بنا دیتی ہے۔ وہ آٹا تو بالکل باریک پاؤڈر کی فارم میں ہمیں مل جاتا ہے لیکن اس کے اندر وہ افادیت جو ہے، وہ طاقت جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ کئی جگہوں کے اوپر کئی ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پہ ایسی چکیاں موجود ہیں جہاں پہ یہ آٹا وغیرہ مل جاتا ہے۔ تو آپ نے وہ موٹا آٹا لے اس کو چھاننے کے ساتھ اچھے طریقے سے چھاننا ہے، چھاننے کے بعد جو اوپر اس کے جو چھلکے رہ جائیں گے وہ آپ نے اکٹھے کر لیتے ہیں۔ اکٹھے کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے ذرا ہاتھوں کے ساتھ مل لیں تاکہ اس کے اندر مزید اگر کوئی آٹا وغیرہ موجود ہے تو وہ تاکہ صاف ہو جائے، چھانی میں پھر ایک مرتبہ چھان لیں تاکہ بالکل آٹے کی اس میں آمیزش نہ ہو۔ اب آپ اس کی مختلف شکلوں کے اندر اس کا استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ اس کو بطور پاؤڈر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں حسب ذائقہ آپ چینی ڈال سکتے ہیں، گڑ ڈال سکتے ہیں، اس کو آپ پاؤڈر یعنی چینی اور یہ جو چھان جس کو ہم کہتے ہیں آٹے کا چھان، اس کو مکس کر کے اس کا آپ نے وہ پکی بنا کے رکھ لیں، ایک ایک چمچ صبح شام کھا کے آپ نے اوپر سے 3 گرم دودھ کی ایک پیالی پی لیں۔ ایک طریقہ کار تو اس کا یہ ہے اس کے استعمال کا، اور یقین کریں جو اگر ایک مہینہ استعمال کر جائے تو یہ والے جتنے ایسے ہارمونز ہیں جو ٹیسٹوسٹرون جو ایسا ہارمون جو مردانہ طاقت میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے، تو یہ اس کو طاقت دینے میں انتہائی اہم کردار ادا کرے گا انشاءاللہ، اور آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یار میرے جسم کے اندر اب وہ پہلے والی کیفیت نہیں ہے بلکہ مردانہ طاقت میں انتہائی اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے، ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو اس میں ایک اور چھوٹی چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس کا بطور چائے بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، پتی استعمال نہیں کرنی، یعنی چائے والی پتی وہ آپ نے نہیں ڈالنی، ایک چمچ آپ نے اس کی ڈال کے دودھ کے اندر اس کو اچھی طرح بوائل کرنا ہے اور ہلکا سا میٹھا ڈال کے آپ اس کو پینا شروع کر دیں۔
یعنی یہ رات کے اوقات میں پیا جا سکتا ہے، صبح ناشتے کے وقت میں بھی یہ پیا جا سکتا ہے۔ تو ایسی کیفیت میں اس کو آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اس کے یقینی فوائد ملیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ یہ سبز پتوں والی جو سبزیاں خاص طور پہ جن کے اندر پالک ہے، اور اس کے علاوہ کریلے ہیں، اس کے علاوہ بند گوبھی ہے، یعنی اس ٹائپ کی جتنی سبزیاں جو ہیں، کدو ہیں، تو یہ اس ہارمونز کو بنیادی طاقت بہم پہنچاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھلوں کے اندر کیا آتا ہے کہ پھلوں کے اندر آم ہے، امرود ہے، اس کے علاوہ یہ پپیتا ہے، یعنی ایسے جو پھل ہیں وہ اس میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، وہ بھی اس کو طاقت بہم پہنچاتے ہیں۔ اور سیب کے اندر جو بنیادی طور پہ ایسی افادیت، ایسے منرلز اندر موجود ہے جو کہ جو اس طرح کے جو ہارمونز ہیں ان کو طاقت بہم پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ ڈرائی فروٹس کے اندر خاص طور پہ بادام ہے، اخروٹ ہے، پستہ ہے، یہ ایسی، یا یہ چلگوزہ جو ہے، یہ انتہائی ان ہارمونز کو طاقت دینے میں کردار ادا کرتا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور ایسی غذاؤں کا ہم چارٹ مرتب کریں جن کو ہم یہ اپنی ایک معمول کے مطابق ان کو کھائیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جو لوگ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یقینی فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔